والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب میں رب جہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے یہ تو ہو گئے اعلیٰ حضرت اب پھر نیک عالم شاہ صاحب کیا کہتے ہیں جام مثال دا پین والے عاشق مست جمال نور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے کوئی نون لیگ نال کوئی پی ٹی آئی نال کوئی پیپل پارٹی نال کوئی مرزائیاں دے یاران نال کوئی وردی پا کے حضور نال بے وفائی تے کوئی وردی لا کے حضور نال بے وفائی کوئی پیسہ لے کے تے کوئی جناب پجلیاں دے جناب کھمبیاں واسطے کوئی گلیاں واسطے پیر نیک عالم شاہ صاحب فرماندے ٹکڑے منگت شور بے پین والے ٹکڑے منگت شور بے پین والے غر کال مکال ہور گلہ نال سے یہ کبھی یہاں تقریر کی کر دیا کبھی لاہور میں کبھی کراچی تقریرہ کرنا میں کہا تقریرہ کرنا کشمیر تھوڑی آزاد ہونا ہے
ہاں گلاں نال تھوڑی کشمیر کال مکال بھی گلاں کرنی حضور دا فرمان سنانا. اور میں کہا اے بھی تے دس کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم امت نو دسے ہی نہیں گیا نا, امت نو دسے ہی نہیں گیا, نوجواناں نو بچے نو دسے انہوں اے دسا گیا کہ بھائی رمضان آ جاوے تے جناب لیلۃ القدر دی فلاں رات اے لیلۃ القدر تلاش کرتے رہن. اے دسے ہی نہیں حضور دی امت نو. حضور نے فرمایا ایک رات جس نے مجاہد نے اسلامی فوج دے جڑا مطلب سپاہی ہوئے اس نے ایک رات کھلو کے اسلامی سرحد دے پہرا دیتا ہوئے نا, ایک رات ذرا سننا ذرا دھیان نال. یہی لوگ جناب لوگوں مولوی ارادی فضائل دے دی لیلۃ القدر کی رات 1000 رات سے افضل ہے, سارے لگے ہونے جناب آج لیلۃ القدر ہے, آج لیلۃ القدر ہے, آج لیلۃ القدر ہے, اتنی نوافل پڑھیں گے اے ہوئے گا. یہ فرمان حضور کا آپ کو کسی نے نہیں سنایا ہوگا کہ حضور نے فرمایا جس نے ایک رات اسلامی سرحد پر پہرا دیا وہ 1000 لیلۃ القدر کی راتوں سے افضل ہے. اے تو انہوں کوئی نہیں دسے گا. ظاہری بات ہے انہیں خود نکلنا نہیں سی مولویاں نے, انہیں پیرا نکلنا سی, انہیں تے نذرانے لینے سن تے مولوی صاحب ممبر پہ جانے سن تے عوام ماشاءاللہ ویسے ہی عوام نے تو کی لگے دین دا, تو انہوں کی لگے دین دا. دین قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے تے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے تے قدر نبی دا کی کہندے نو کی کہندے پیر نے ایک عالم شاہد قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا. اے میں تو نال میں لورو جڑا آیا کوئی اس واسطے نہیں ہے کہ میں کوئی رسمی گل کرنی, میں تو نال حضور دی محبت دی گل کرنی تے میں جہاد فی سبیل اللہ دی گل کرنی. میں کس دی گل کرنی بھائی؟ نہیں تو آڑی آواز آئی کی تے پھر گل ہونی نا بھائی. نہیں آواز ہے, میں کیڑی گل کرنی جہاد فی سبیل اللہ کی. اے او داعش والا جہاد نہیں, ہاں بالکل او جنہاں اسلام دے نا تے ایک منٹ بھائی کاکا جنہاں میں او والا جہاد نہیں بیان کرنا جنہاں جناب مسلمانوں کے جناب گلے کپ کے جہاد کیتا. نا ہمارا وہ جہاد نہیں ہے, ہمارا جہاد امام الانبیاء والا جہاد ہے. جن کے سامنے حاتم طائی دی آوے قید ہو کے آوے تے ننگے سار آوے تے حضور یا ایھا المدثر تے یا ایھا المزمل الجہاد انہوں نے سر دے ہوتے پا. ہم اس جہاد کی بات کرتے ہیں, اہل جہاد کوئی نہیں بالکل. اے تے جناب کفر تے یہود و نصارہ تے اعلی کارن جنہوں نے جناب یہودیوں نے تیار کیتا کہ ایسے مولوی تیار کرو, ایسے لوگ تیار کرو جنہیں پوری دنیا دے وچ حضور تے جہاد نو بدنام کرن. جنہیں اساں جہاد کریں گے اس پھر دنیا بیکھے گی. ہم جہاد وہ کریں گے جو صدیق اکبر نے جہاد کیا. ہمارا جہاد وہ نہیں ہوگا. نہ مسلمانوں کے بچیوں جو کوئی بھی کافر کی بچی بھی آئی حاتم طائی کافر دی سی نا, لیکن حضور تے کول آئی چل کے تے حضور نے یہ نہیں فرمایا کافر دی, حضور نے اپنی چادر چکے انہیں سر دے ہوتے پا. تے پتہ انہوں نے کہا حضور میرا بھرا ہے نا عدی بن حاتم او جناب شام ناس کیا, انہوں نے کہا میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا, جو حضور آن گے تو میں سواری رکھی ہوئی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا. تو حضور انہیں واسطے کوئی معافی ہے؟ حضور نے فرمایا تو گل کی تھی, انہوں نے لے کیا میرے دربار دے معافی. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ, یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. وہ جہاد نہیں ہے جو مسلمانوں کی گردنیں کاٹے, یہ یہودیوں کا جہاد ہے جو یہ یہودی کرتے ہیں, جو مسلمانوں کے اندر ایسے لوگوں کو تیار کر کے بیچتے ہیں جو مسلمانوں کے گلے کاٹ کر اور امت کو کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے ہیں. میں کہا جس دن جہاد لبیک نے کیتا اس دن حضور دے جڑے غلامن جو چلن گے نا تے کافر کہیں گے جی اے حضور دے غلامن ایسا بھی کلمہ پڑھتے ہیں. بابا جی کہنے نا ایک ساؤتھ افریقہ تے ایک منڈا رہندا سی, او جناب اندے کولو ایک سننا ذرا گل بندے دا چہرہ ہی کافی ہوندا, گل کرنی کوئی نہیں پاندی. اتنے مولوی نظر انگلینڈ واسطے تبلیغ کرنے جا رہے ہیں. پیر صاحب کہاں جا رہے ہیں جی؟ انگلینڈ میں تبلیغ کرنے کے لیے. میں کہا جھلے ادھر بے حضور دے غلامی اختیار کر, تیرا چہرہ وے کے اگلے بدل جانا. بابا جی کو انگلینڈ گئے, کوئی بابا جی گئے نہیں, کوئی باہر دے کسی ملک گئے بابا جی, کہ اتنے بیٹھے نوجوانوں نے حضور دے عشق دا جام کیویں مل گیا. ایک گل وچلی ہو رہے, اے جڑی گل وچلی ہو رہے, جانا کوئی نہیں پاوندا. اتنے جناب سارے پیر نصیب کروندے کیونکہ باہر پاؤن لبدے تے ادھر کما جاندے. میں کہا تبلیغ تے نہ ہوئی, اتنے بیٹھ کے تبلیغ کر. اے جڑے حضور دے غلام بیٹھے انہاں نوں تبلیغ کس نے کرنی؟ اے حضور دے غلاماں نوں جہاد فی سبیل اللہ واسطے تیار کس نے کرنا؟ انہاں نوں شہادت دا جذبہ کس نے دینا؟ انہاں نوں حضور دے دین واسطے پہرے داری واسطے کس نے کھڑا کرنا؟ اے تے نون لیگ دے نعرے لا رہے ہیں, کوئی پی ٹی آئی دا نعرہ لا رہا, کوئی پیپل پارٹی دا نعرہ لا. انہوں کہنے کوئی نہیں چلے ہو, تیری زبان انہاں واسطے نہیں ہے, تیری زبان تے اللہ نے اپنے حبیب واسطے بنائی ہے. اور تو انہوں میری گل سمجھ آ رہی؟
ہاں این کر کے میں جہاد لو جی سنو ذرا بابا جی کا ایک منڈا نے فون کیا انہوں نے کہا حضور میں تھوڑے تقریریں سندا سی بدلنا ہوئے تے این بدلے جڑا کول رہ کے بھی بابا جی دا نام بدلیا وہ پھر کی بدلیا ہاں جڑا بابا جی تاریخ دے وچ آ کے بھی نہ بدلیا تے بابا جی دستور منشور نو سمجھ کے بھی نہ بدلیا انہیں کی پھر بدلیا جھوٹ ماردا او منافق ہے جے بدلا تے این بدلے جی میں نوجوان ساؤتھ افریقہ دے وچ رہندا سی اس نے کہا میرے کولو ایک عورت گزری لڑکی تانوں پتہ انہاں دے بال دے لباس کس طرح دے ہوندے انہوں نے کہا میرے کولو کڑی گزری تے میں کڑی نوں نہ ویکھیا تے کڑی میرے کول آ گئی انہوں نے کہا منڈیا تو کی عمل کردا میں تے ایسا لباس پایا بندے نوں اپنے وقت توجہ کردا تے تو ایسا کی کردا کہ تو جناب میرے وال اکھ پٹ کے بھی نہ ویکھیا انہوں نے کہا ادھر آ تینوں میں دسدا انہوں نے موبائل جو بابا کی تصویر کڈی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی باہر کوئی نہیں گیا ہے بہانے نال ہی نہیں باہر گیا ہے وہ تو مدینہ پاک بھی نہیں گیا چلیا انہوں نے پتہ سی کہ ساری زندگی حضور نے ایک حج تے عمرہ کیتا میرے آقا و مولا 27 غزوات بنفس نفیس تلوار پھڑ کے شرکت کی ہاں حضور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہر دنیا سے شریف لے گئے نا تے صحابہ کہنا نا حضور دے گھر 9 یا 11 قسم دیا مختلف تلوارات دلوار نال لٹک رہی ہیں سن اب تلوار کی تو بات کرتا ہی نہیں ہے میں آپ کو بالکل کھلی بات کر رہا ہوں وہ تصویر دیکھنے کے بعد غزہ کے اندر جن مسلمانوں کے جسم جو ہے وہ آسمان کی طرف اچھل رہے ہیں اور بم لگ رہے ہیں اس ویڈیو دیکھنے کے بعد جس کے دل میں جہاد کا جذبہ نہ پیدا ہو اور یہودیوں کے ساتھ نفرت نہ پیدا ہو اور ان کے اعلیٰ کار جو ہمارے اوپر یہ مسلط ہے وہ کسی صورت میں ہو وہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہو وہ نون لیگ کی صورت میں ہو وہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہو وہ پیپل پارٹی کی صورت میں ہو اس کے دل میں اگر غیرت پیدا نہ ہو اس سے کائنات میں قائمینہ اور بغیرت آدمی پیدا ہی نہیں ہو اور جو میری جملے کے بعد کہے کہ مولوی صاحب نے بڑی سخت بات کیا اس سے بھی بڑا کائنات میں بغیرت آدمی پیدا ہی نہیں ہو جس کو مسلمان کا درد نہیں ہے مسلمانوں کی چچڑے ادھڑ گئے رفع کی حالت میں کھنڈرات کا زیر پر پورا وہ علاقہ کھنڈرات بن گیا کیا مسلمانوں کی غیرت نہیں جاگنی ہم آپ سے صرف اور صرف یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے جو شاہ صاحب نے بھی بیان کیا یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہمارے اختیار میں یہ ہے جس دن ساڑھے کو ہوئے گا نا درات ٹینک خالد ٹینک تو ہم پتہ کیسے بات کریں گے مودی سے لے کر امریکہ کے ٹرمپ تک اور ٹرمپ سے لے کر نیتن یاہو تک پتہ کیسے بات کریں گے سنیں ذرا من خالد ابن الولید لا رستم و میران و ملائے فارس والسلام علامت یہ میں یہودیوں نے سنا رہے ہیں ایتھے انہوں نے ٹاٹ بھی بیٹھے ہونگے نا تے ریکارڈنگ بھی چل رہی نیتن یاہو میں دسنا چاہتا پتر اے پیٹرن کڑیاں نچان آلے تے اے پیٹرن کرپشن کرن آلے تے مودی نو اپنے گھر بلان آلے تے جس دن آیا اسی لبائک آلے تے تاہوں دسانگا پتر اس دن انشاءاللہ ایک ایک دا بدلہ لمانگے انشاءاللہ لینا ہی کوئی نہیں لینا اے تسی نوجوانوں نے کھلے ہونے اپنے جذبہ جہاد پیدا کرو ایسے پیر مولوی دا بائیکاٹ کرو بالکل دیکھو اپنے جڑا پیر مولوی اس ٹائم بھی جہاد فی سبیل اللہ دی نکال کروں گا پیر مولوی میں بیعت اس واسطے کی دی سی تو حضور دے جہاد نکال کریں گا تو حضور دے دین نکال کریں گا یہ تو حضور دے دین دا کام نہیں ہے اے بیعت پہی اپنا بیعت نکال کریں اور کہا پیر توڑے سارے پیران دیئے ولایتاں وہ پیر کون ہے یارا وہ اس کو ہم پیر مانتے نہیں ہیں مولا کائنات تمام پیروں کے باپ ہیں والد ہیں امام الاولیاء ہیں اب ہم مولا کائنات سے پوچھتے ہیں بتائیں حضور جب آپ کے سامنے حضور کا دشمن آیا آپ نے جا کر ہاتھ ملایا تلوار اٹھائی آپ نے ہاں میرے مریدوں جا کے نون لیگ نو ووٹ پا دینا میرے مریدوں جا کے پی ٹی آئی نو میں کہا پیر ساری زندگی حضور دے نا دا کھاندا رہا کہ وہ نون لیگ نو ووٹ پانا ہاں وہ پیر ہے ہی کوئی نہیں وہ پیر ہے میں اپنی ذمہ داری پر بات کر رہا ہوں ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہاں کسی کو پیڑ ہوئے تو لگ باری پیڑ ہوئے یا اللہ یارہ بچیاں تو نظر نہیں آندیاں وہ بچیاں نظر نہیں آندیاں جنہاں نوے کپڑے پائے اسے نہیں عید تے لیکن یہودی انہوں نے عید بھی نہیں منان دیتے بنا سوچتے صحیح نا یارہ وہ پھر بھی امن والے ہیں
امریکہ ابو غریب جیل کے اندر عراق کے اندر آ کر، یہ تو آپ کو اس لیے کسی نے بتانی بھی نہیں ہے کیونکہ سارے مولوی وہ جا کر وہاں شہبازے کے سامنے سارے پیر مولوی جبے کے ساتھ اور آرمی چیف کے سامنے ایسے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے دور میں تو دودھ کی نہریں جاری ہیں۔ میں کہا ادھر کوئی ہوتا نا امام ربانی جیسا، اور جب جہانگیر نے کہا نا ہم نے سارے مولویوں کو پیروں کو خرید لیا ہے، اس نے کہا امام ربانی نہیں جھکتا، انہوں نے کہا بابے نو میرے کو لے کے آؤ۔ یاد رکھیے گا جو بابا ہوتا ہے نا وہ جھکتا نہیں ہوتا، جو بابا ہوتا ہے وہ جھکتا ہاں۔ انہوں نے کہا یارہ سارے مولوی پیر خرید لین، اے بابا نہیں جھکتا انہوں میرے کو لے کے آؤ۔ انہوں نے جناب دہلی تو جناب 40 پہلوان بلائے، پہلوانہ کی طاقت سمجھ دو، انہوں نے 40 پہلوان بلائے، انہوں نے کہا بھائی آؤ ایک بابے دی گردن چکانی، ایک بابے دی گردن چکانی۔ امام ربانی نے لے آئے جہانگیر کے سامنے لے آئے، انہوں نے پیش کر دیتا۔ امام ربانی نے یہ نہیں کہا ماشاءاللہ آپ نے آج کھڑے ہو گئے، وہ امام ربانی تھے نا پھر انہوں نے کہا جناب این کھڑے ہو گئے نا تو آپ نے اپنی گردن این سی نا، آپ نے اپنی گردن این کر دی تھی۔ 40 پہلوان آپ دی داڑھی نہ اپنی زلفوں نہ لٹک گئے، 40 پہلوان ایک گردن سدھی بھی نہ کر سکے۔ پھر اقبال بولیا، اقبال کہنا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کی۔ فرمایا ایک گردن اللہ رسول دے کے جھکی کائنات دے کے پھر نہیں جھک سکتی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار۔ آپ نے جذبہ جہاد پیدا کر اپنے گھر والوں کو بھی کہیں حضور حضرت ام عمارہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے خود بھی جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسا ان گلی محلے تو یہ آواز چکنی کہ الجہاد الجہاد، جس دن تساں تیار ہو جانے جہاد فی سبیل اللہ واسطے کہ بھائی سب کچھ حضور کے دین کے لیے قربان ہے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے قربان ہے، ایسا اس دن اعلان کر دینا ہے، ایسا تو ہم تیار کرنا ہے۔ اب اسلام کا اور کفر کا مارکا لگنے والا ہے، حق اور باطل کی ٹکر ہونے والی ہے، تو آپ لوگوں نے تیاری رکھنی ہے، تیاری کرو گے میرے خیال میں؟ جو آپ کے پاس ہو اپنے اپنے اہل و عیال کو سب کو تیار کرنے کے، بھائی کسی وقت بھی جہاد کی کال آ سکتی ہے۔ ہاں جہاد کرنا ہے، کوئی نہیں کرنا ہے یارا۔ اب بابا جی ہمیں کوئی گل تھوڑی ماری، بابا جی نے کیا اے جڑے ہسپتال بنے نا، ہسپتال اے تاں بڑھن کے مسلمانوں جہاد چھڑیا یارا۔ جڑا بندہ بسترے تے پیا ہویا ہسپتال دے وچ سرنجاں لگی جا رہی ہیں، کوئی شوگر دیاں کوئی کدھر تے کدھر، انہوں یار یہ پتہ ہوئے کہ یارا جی میں بیٹھ تے مرنا، انہوں یہ پتہ ہوئے کہ یار بیت المقدس کی آزادی واسطے وہ کہے گا یار فوج جا رہی، وہ کہے گا یار بہتر نہیں کہ میں بیٹھتے جے مرنا، میں بیت المقدس کی آزادی واسطے سینے تے گولی کھا کے چلا جاواں ہوئی نہیں۔ قسم بخدا جس دن اے جڑے بیٹھن سارے حکمران ساڈے تے اے بھی گھوڑے مسلط ہو گئے، انہوں نے اپنے تو فرصت کوئی نہیں، انہیں تھے بیٹھ کے رپورٹنگ کر رہے ہوں گے، ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے، اپنے اپنے سے دیکھیں جی جہاد کی بات کر رہے ہیں، اور تھوڑا بے دی گل کریے بھائی ہم نے اب جہاد کی بات کرنی ہے اور گلی کوچوں میں لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے۔ یاد رکھے گا ہمارا بہت جہاد نہیں ہے جو امت مسلمہ کو ویڈیو کی شکل میں بڑے بڑے امامیں اور داڑھی رکھنے والوں نے بتایا، جس دن ہم جہاد کریں گے حضور کے سارے غلام جب چلیں گے نا اس جہاد کی طرف، تو مودی بھی کہے گا اگر یہ حضور کے غلام ہے، اگر یہ جہاد ہے تو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ ہم یہ جہاد کی بات کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے جو تلوار دی نا ابو دجانہ کو، اس کا حضور نے فرمایا ابو دجانہ اس کا حق یہ ہے کہ یہ اتنی چلے یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ یہ آپ نے درات ٹینک کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ خالد ٹینک کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یارہ مجھے آپ بتائیں اس سے بڑے کوئی اللہ کی عذاب ہم پر ہو سکتا ہے؟ زداری 10% تو مشہور ہو گئے تو پورا دنیا جناب سندھ میں جناب پوری مسلمانوں تباہ کر جاوے، کرپشن مالک ہوئے، بڑا سربراہ فراڈی ہے تو بڑا فراڈی ہوئے، زداری ورگا بندہ۔ میں نے دوستو خالد ٹینک دکھایا جا رہا تھا، امار دی پریڈ نور خالد ٹینک، یہ فوج، یہ کرتب دکھایا جانے کے بعد تقریر پتہ کون کر رہا ہے؟ زداری کر رہے ہیں۔
وہ تقریر کر بھی کیویں رہا ڈیس نو پھڑے اندے کول الفاظ نہیں ادا ہو رہے میں کہا واہ بھائی وہ یہودی کہندے ہون گے کہ بھائی ہنے خالد ٹینک آیا انہوں نے بات تقریر سنی ہونی نا کہ زدائی تقریر انہوں نے کہا بھائی نہیں بس ٹھیک ہو گیا سانو یقین آ گیا کہ مسلمانوں دی غیرت مر چکی ہے یہ اس تو بعد تقریر کردا خالد بن ولید تو منن والا کوئی صلاح الدین ایوبی دا منن والا اے میں تہاڈے واسطے گل کر کے جا رہا اپنی اولاداں دی تربیت صحیح کرو اپنے بچے دی تربیت صحیح کرو صلاح الدین ایوبی نو جدوں این بیت المقدس دے سامنے ہویا نا صلاح الدین ایوبی جنگ واسطے تے انہوں نے سپہ سالار نا آرمی چیف دی صلاح الدین ایوبی دے سامنے آ گیا ادھر صلاح الدین ایوبی بھی کھڑا ہو گیا اس نے صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی گل کی جڑی میں تانوں بیان کر رہا درد رکھنا اپنے سینے دے وچ اے پھر گل پلے بن کے رکھنی انہیں صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی گل کی انہوں نے کہا صلاح الدین ایوبی سانو پتا کہ تو بیت المقدس آزاد کرا لینا تو فتح کر لینا لیکن ساڈی بھی ایک گل ہے صلاح الدین ایوبی نے کہا کی گل ہے انہوں نے کہا ساڈی یہ گل ہے اساں پھر دوبارہ ماما دی گود صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہون دینا انہیں کی کیا اسی دوبارہ ماما دی گود صلاح الدین ایوبی والا بندہ نہیں ہون دینا کہ جڑا بیت المقدس آزاد کرانا جاوے تے 22 سال بھی محنت کرنی پوے تے کرے ہن دسو 583 ہجری وچ صلاح الدین ایوبی جا رہا کتنے 583 سال ہو رہا تے ہن کیڑی چل رہی 1446 ہجری چل رہی 963 سال ہونا لین انہاں دوبارہ صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہونا دے کیونکہ میں پرسوں ولیمے شاید پرسوں ولیمہ سے ہفتے نو اے میں ولیمے سے نکی نکی کاکیاں بھی جناب اتنے سکاف پا کے پھر دیاں پیاں یار جنی نکی بچی بھی اتنے سکاف پائے گی تو بڑی ہو کے پھر ڈانسر ہی بنے گی نا اب اپنی دیاں نو کوئی جناب سکھاؤ ہی نا تو گود محمود غزنوی نہیں آنا ہے اسا کوئی اپنے آپ نو بدلی ہے رسمن کوئی نہیں ہے مطلب زندہ رسمن کوئی نہیں اپنے آپ نو بدلو اپنے گھر کے سسٹم نو بدلو تو پھر کوئی جناب سلطان التمش خواجہ قطب الدین بختیار کافی ذرا سننا ترا آپ نے فرمایا بھائی میرا جنازہ ہو پڑھائے گا جنہیں ساری زندگی جنہیں نعرہ ڈھلا نہ ہوئے مطلب سمجھ آگی نا میں وضاحت نہیں کری کنایت سمجھ جانا ہے پر میں جنہیں نعرہ ڈھلے ساری زندگی بدکائی نہ کی تھی ہوئے جنہیں ساری زندگی بدکائی نہ کی تھی ہوئے تو دوسرا فرمایا میرا جنازہ او پڑھائے گا جنہیں دو خسرت ہیں پہلی گل جنہیں ساری زندگی بدکائی نہ کی تھی ہوئے دوسرا جنہیں اثر دیئے تھے اشادیہ سنت غیر مقدبی قضا نہ ہوئی ہوں سنت غیر مقدبی قضا ہوئی ہوں ذرا سننا خواجہ صاحب چلے گئے جنازہ آپ دا حاضر ہو گیا لکھوں میں بچے مجمع ہوں جنازہ کون پڑھا پہ انہوں نے کہا خواجہ صاحب دی وصیت ہے کہ جنہیں ساری زندگی نعرہ ڈھلا نہ ہوئے کہ جس نے جناب سنتا اثر دیئے دے اشادیاں سنت غیر مقدبی قضا نہ ہون تے پتہ کون سامنے آیا سی اے ذرا بیٹھنا ذرا سلطان التمش کون آیا آگے سلطان التمش رون دیا گیا ہے انہوں نے کہا خواجہ صاحب میں ننگا کر کے چلے گیا انہوں نے کہا میں واحد بندہ جنہیں ساری زندگی بدکاری بھی نہیں کی تھی جنہیں اشادیاں تو اثر دیاں سنت غیر مقدبی قضا نہیں ہوئی ایسن حکمران وقت دے ایسن مسلمانوں دے حکمران ہون کیڑے حکمران آ گئے جنہیں محلات 300 کنالہ دے محلات ہیں کوئی بنی گالا جلاندہ کوئی مسلمانہ دی ماما بہنوں نے چاندہ یار میں ان دسو لوگ کہنے آپ عمران کے خلاف ہے میں کہا یار میں کیوں نہ ہوا عمران مسلمانہ دی ماما بہنوں نے چاندہ کہا یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ اسلام سکھاتا ہے وہ عورت جو صفا مروہ کے درمیان اللہ نے حکم دیا اسلام کہتا ہے کہ تُو نے صفا مروہ کے درمیان ایسے نہیں دوڑنا وہ کہا کسی کرکٹر کو کسی سیاستدان ویسے کھڑے ہو کر داد دے سکتی ہے کل تک وہ جو قوم کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ یہ ہمارا درد ہے اپنے آپ کو بدلیں جب تک آپ اپنے یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ رب کا دستور ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو آپ کو اب اٹھنا پڑے گا اور حضور کے دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا پڑے گا تاجدار ختم نبوت
یار آپ مجھے بتائیں کیا یہ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا؟ 18 لاکھ قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ پاکستان میں ہمیں ختم نبوت کے لیے بھی جناب اپلیکیشنیں دینی پڑیں گی؟ کیا آپ مجھے بتائیں نا، کیا یہ ہم نے اس لیے پاکستان حاصل کیا تھا کہ حضور کے نام پر ہمیں ترلے ڈالنے پڑیں گے کہ یار یہ کام ہمارا کر دو؟ آپ کو اب اٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ لے جی سنیں خالد بن ولید کی زبان، جتنے حضور دا دین آئے گا ایسا گل کی میں کریں گے؟ سنیں ذرا، من خالد بن الولید لا رستم و میران و ملائی فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الاسلام فإن بیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن بیتم انما انا قوما یحبون الموت کما یحب العاجم الخمر۔ اے گل ہو سی ساڈی، ساڈا آرمی چیف بھی بیٹھا ہو سی۔ یارا پتہ کی میری گل سنو، اساں تے بڑے بدلے لینے، اے نوجوانوں میں دس رہا اسی ہم نے کون سے آج بڑے بڑے بدلے لینے۔ پہلے بدلہ پتہ کیڑا؟ وہ صلیبی جرنل، وہ فرانسیسی جرنل جس نے صلاح الدین ایوبی کے مزار پر جا کر جب دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کیا تو اس نے جا کر صلاح الدین ایوبی کے مزار پر ایسے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر مار کر پتہ کیا کہا تھا؟ ادنا یا صلاح الدین، اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو، ہم نے تو دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ بدلہ کس نے لینا ہے؟ لینا ہے آپ نے، تو وہ تب بھی ہوگا جب حضور کا دین آئے گا تخت پر، تو ہم اس فرانسیسی جنرل کی قبر کو تلاش کریں گے اور ہمارا آرمی چیف جا کر اس فرانسیسی جنرل کی قبر کو ٹھوکر مار کر کہے گا کھڑا ہو، صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے دوبارہ آ کر کھڑے ہو۔ یہ ہم نے بدلے لینے ہیں، دلیری پیدا کریں، آپ نے دلیری پیدا کریں۔ مرتے جانا ہے، چار تھلے جانا ہے، مرتے جانا چاہتا مرنا، جو تھوڑا جنازہ اٹھے تو لوگ کہنے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، حضور کے دین کا پہرے دار جا رہا ہے۔ آپ نے اب اس پیغام کو عام کریں گے کہ کیا کرنا ہے کہ جی ہم نے اب جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، وہ جہاد جو امیر المجاہدین ہمیں سمجھا کر گئے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لے جی ہمارے سید شاہ صاحب نے مدرسہ بنایا، انہوں نے ہر قسم تعاون کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کرنا ہے کوئی نہیں کرنا؟ ہاں سکے سکے دے نہیں مل ماہیا کام بھی کرنا ہے نا، سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ بسم اللہ آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ توڑے نہیں یہ بھی پا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ۔ یا الہی ہمارے شاہ صاحب کے مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے مدرسے کو اسلام کا قلعہ بنا، امیل مجاہدین کے نظریات اور افکار اور فکر پر یا الہی ان کو ہمیشہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حضور کے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، امیل مجاہدین کے رستے پر ثابت قدمی عطا فرما، اسی رستے پر یا الہی میں موت نصیب فرما۔ تمام حاضرین جو اتنی دیر سے بیٹھے رہے یا الہی سب کے جان میں مال میں اولاد برکت عطا فرما، حضور کے ہر غلام کو ہر بیماری سے محفوظ فرما، تمام مشکلات سے محفوظ فرما، حضور کے ذکر کی برکت تمام حضور کے غلاموں کی نیک حاجتوں تمنا و آرزوں کو پورا فرما۔ یا الہی ہمیں امیل مجاہدین کے بتائے ہوئے رستے پر ثابت قدمی عطا فرما، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، امیر المجاہدین کا عشق و نظر بخش دے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔